بہت خراب نشہ ہے۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑی نشیلی چیز کا نشہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا پاور کا نشہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب پاور کا نشہ کسی ورگ پر، کسی گروہ پر، کچھ لوگوں پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ آنکھوں کے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کسی بڑی سے بڑی چیز سے سبق نہیں حاصل ہوتا، اور لوٹ کھسوٹ اور ظلم کے سوا ان کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہی وقت ہوتا ہے جب خدا ایک چینج کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک پریورتن کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پریورتن کی ایک علامت میں نے بتائی کہ ظالموں کا ظلم بڑھتا ہے، اور دوسری علامت اب اور زیادہ دھیان سے سنو، اس دوسری علامت یہ ہے کہ مظلوموں کی ہمت بڑھتی ہے، مظلوموں کا حوصلہ بڑھتا ہے، مظلوم اپنی نیند سے جاگ اٹھتے ہیں، مظلوموں میں بیداری آتی ہے، مظلوموں میں انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، مظلوم اپنے آپس کے فاصلوں کو ختم کر کے اکٹھا ہونا شروع کرتے ہیں۔ یہ علامت نمبر 2 ہے، اس بات کی علامت کہ اب پریورتن کا وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ سن رہے ہو کہ پریورتن کا وقت زیادہ دور نہیں ہے تو یہ سن کر چین میں سے بیٹھ جانا نہیں ہے، چادر تان کر سو جانا نہیں ہے، بلکہ پریورتن جو بھی آتا ہے وہ سمجھدار انسانوں کی کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں آتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے اپنے اندر پریورتن لا چکتے ہیں، اور یہ میں تیسری بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ اپنے اندر پریورتن لا چکتے ہیں، جو لوگ نشکام یوگ کے ساتھ کام کرنے کا مزاج بنا چکتے ہیں، جو لوگ قوم کو، انسانوں کو دینے کا مزاج بنا لیتے ہیں ان سے کچھ لینے کے بجائے، جو خدمت اور سیوا کا مزاج بنا لیتے ہیں، جو تیاگ کا، قربانی کا مزاج بنا لیتے ہیں، جو اپنی زندگی کے مقاصد بلند کر لیتے ہیں، جو اپنے اندر پریورتن لاتے ہیں، ان کے اندر رحم دلی آ جاتی ہے، ان کے اندر انصاف کا جذبہ آ جاتا ہے، سچی گواہی دینے کا حوصلہ آ جاتا ہے، ان کے اندر مل بانٹ کر کھانے کا مزاج آ جاتا ہے، ان کے اندر سے سیلفشنس اور خود غرضی نکل جاتی ہے، ان کے اندر دیا آ جاتی ہے، ان کے اندر سیوا کی بھاونا آ جاتی ہے، ان کے بول میٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے جذبات جب پاکیزہ ہو جاتے ہیں، تو جب اندر سے پریورتن آتا ہے سماج کی بہت بڑی تعداد کے اندر، تو یہی اندر پریورتن لا چکے لوگ باہر کے سماج کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اندر کا پریورتن لائے بغیر باہر کی دنیا میں کبھی پریورتن نہیں آ سکتا۔ وہ پریورتن ایسے ہی آئے گا جیسے اب تک ہمارے دیش میں آتا رہا۔ ایک پارٹی نے لوٹا، جب وہ لوٹتے لوٹتے تھک گئی اور پبلک اس کو کچھ سمجھ گئی تو دوسری پارٹی آ گئی لوٹنے کے لیے، اس لیے کہ اس پارٹی کے اندر بھی پریورتن نہیں ہوا، دوسری پارٹی کے اندر بھی پریورتن نہیں ہوا۔ یہ جملوں والی پارٹیاں، یہ دھوکوں والی پارٹیاں، ان کے ذریعے سے ہرگز پریورتن نہیں ہوگا۔ پریورتن ان لوگوں کے ذریعے ہوگا جو خدا کا خوف رکھتے ہوں، بلا کسی بھید بھاؤ کے ہر انسان سے محبت رکھتے ہوں، اپنے وطن کی مٹی کے وفادار ہوں، وہ کسی قیمت پر اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ظلم آخری حد تک بڑھتے بڑھتے، اب یہ ظلم انسانوں پر ہوتا تھا، یہ ظلم کبھی SC/ST پر ہوتا تھا، کبھی شیڈول کاسٹ پر ہوتا تھا، کبھی شیڈول ٹرائب پر ہوتا تھا، کبھی ٹرائبل لوگوں پر ہوتا تھا، کبھی OBCs پر ہوتا تھا، کبھی مسلمانوں پر ہوتا تھا، کبھی کرسچنز پر ہوتا تھا، کبھی سکھوں پر ہوتا تھا، کبھی لنگایت لوگوں پر ہوتا تھا، کبھی بدھسٹ لوگوں پر ہوتا تھا، لیکن اب تو یہ ظلم سیدھے سیدھے سنویدھان پر ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ وقت وہ ہے کہ اس ظلم کو بھارت کے کسی وفادار شہری کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ملک کے غدار ہوں، جو لوگ ملک لوٹ کر کھانا کمانا چاہتے ہوں، جو کسی فورن کی طاقت کے اشارے پر اس دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن جو لوگ ملک کے وفادار ہیں، جو لوگ محب وطن ہیں، جو اس مٹی کے ساتھ غداری کرنے کو دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہوں، انہیں اپنی ہر قربانی دے کر اس دستور کو بچانا ہوگا۔ اور
جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو پریورتن کی علامتیں میں گنا رہا تھا، اس پریورتن کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ قوم میں جاگرکتا اور بیداری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ پورے دیش کے اندر ایک بیداری کی لہر دوڑ گئی؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کالج یا یونیورسٹیز کے وہ لڑکے اور لڑکیاں جو زیادہ تر اتنے سیریس اور سنسیئر ایشوز پر دھیان نہیں دیا کرتے تھے، اب وہ لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی زیادتیاں سہ رہے ہیں، لیکن وہ سنویدھان کو بدلنے کی اس کوشش کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے۔ اگر نوجوان بدل جائے، اگر یوتھ کھڑا ہو جائے، اگر نوجوان کسی بات کا سنکلپ لے لیں، اگر نوجوان کسی بات کے لیے بالکل ایک پکا فیصلہ کر لیں، تو دنیا کی کوئی طاقت نوجوانوں کی طاقت کے سامنے نہ کبھی ٹھہری ہے نہ کبھی ٹھہرے گی۔ نوجوانوں کے بعد بلکہ نوجوانوں سے پہلے ایک بہت بڑی طاقت مہیلاؤں کی ہے، عورتوں کی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مہیلاؤں میں تو کچھ جاگرکتا ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ مسلمان مہیلا اور وہ بھی پردہ کرنے والی مہیلا، برقع پوش عورتیں، ان بیچاریوں کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ ایسا پروجیکٹ کیا جاتا تھا کہ جیسے یہ عورتیں آج سے 5000 سال پہلے کی بے پڑھی لکھی اور جاہل عورتیں ہیں۔ سلام بھیجتا ہوں میں شاہین باغ کی عورتوں کو اور پورے دیش اور پوری دنیا کے لوگوں کو، جو انہوں نے دکھا دیا کہ ہم پردہ نشین ضرور ہیں اور ہم اپنے پردے پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنے پردے پر قائم رہیں گے، لیکن جب دستور پر حملہ ہوگا، جب دیش کے سینے پر خنجر چلیں گے، تو ہم اپنے 2 مہینے 3 مہینے کے بچوں کو دلی کی کڑکڑاتی سردی میں لے کر رات بھر بیٹھے۔ 2 معصوم بچوں کا انتقال ہوا ہے، ایک بچی کا اور ایک بچے کا، جس کی ماں اس کڑکڑاتی سردی میں 2 مہینے کے بچے کو اور 4 مہینے کے بچے کو لے کر رات بھر اس پروٹیسٹ میں بیٹھی رہتی تھی۔ اور ابھی کل کی خبر ہے کہ ایک بچے کا انتقال ہوا جو شاید 4 مہینے کا تھا، وہ سردی برداشت نہ کر سکا، بیچارہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ماں اس بچے کے جنازے کو گھر سے بھیجنے کے فوراً بعد پھر پروٹیسٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ جس دیش میں ایسی عورتیں ہوں، جس قوم کے پاس ایسی عورتیں ہوں، وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم بہت صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں، ہماری تمنا تھی کہ کاش کہ یہ سنگھ پریوار اپنی زبردست ورک فورس کے ساتھ اس دیش کی ترقی کی کوشش کرتا۔ میری خود ڈائریکٹ ملاقات ہوئی سنگھ پریوار کے پچھلے پرمکھ سدرشن جی سے، اور میں نے کئی گھنٹے ان سے بات کی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اتنی شاندار فورس ہے، دیش کے ریئل ایشوز پر کاش کہ آپ توجہ دے دیتے تو کسانوں کو خودکشیاں نہیں کرنی پڑتی۔ آج 12,48,000 کسان بھارت میں خودکشی کر چکے، اور میں مہاراشٹر کے لوگوں کو درد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی سنکھیا مہاراشٹر کے کسانوں کی ہے۔ یہ تالی بجانے کا وشے نہیں ہے، یہ آنسو بہانے کا وقت ہے۔ کیسے یہ غفلت ہو گئی ہم سے؟ بالکل صحیح ہے کہ سرکار کی غلط نیتیوں کے باعث یہ ہوا۔ سرکار نے ایگریکلچر کو کرش کر دیا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں دیش بکتا چلا جا رہا ہے، کبھی ریلوے بک رہا ہے، کبھی ایئر لائن بک رہی ہے، کبھی کیا بک رہا ہے اور کبھی کیا بک رہا ہے، کسی وبھاگ کو مینیج نہیں کر پا رہے، کرپشن مس مینجمنٹ اپنی آخری انتہا کو پہنچ رہا ہے، اور کھیتی کا جو ہمارا دیش اصل میں ایگریکلچر بیسڈ ہماری اکنامی ہے، لیکن کسانوں کو ان کا حق نہیں ملتا، کسانوں کو آتم ہتیا کرنی پڑتی ہے۔ یہ مسئلہ تھا، یہ اس طرح کے مسائل تھے، نوجوانوں کو جاب نہیں مل رہے ہیں۔ کس قدر خطرناک صورتحال ہے ہمارے ملک کی۔ پچھلے 45 سال میں ہمارا نان امپلائمنٹ ہمارا کبھی اتنا نہیں بڑھا، بے روزگاری کبھی اتنی نہیں بڑھی جتنی اب بڑھی ہوئی ہے۔ یہ وہ سرکار ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو جاب دیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں، ہمیں کسی دھرم، کسی سماج، کسی ورگ، کسی ذات کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ
کہ کسی کو صلاحیت ملی، کسی کو چھمتا ملی، کسی کو اگر پوٹینشل ملا، کسی کو ریسورسز ملے، کسی کو پاور ملا، تو کاش کہ اس ملک کے غریبوں کی زندگی کو وہ بہتر بناتے۔ لیکن ان کا تو ایجنڈا ہی دوسرا ہے، انہیں تو بس صرف آپس میں لڑانا ہے، نان ایشوز میں لوگوں کو پھنسا کر ریئل ایشوز کو پیچھے ڈال دینا ہے۔ دیش کی اکنامی کس حالت تک پہنچ گئی ہے، کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ریزرو بینک سے ریزرو پیسہ نکالنے کے لیے گورنمنٹ زور ڈال رہی ہے، ریزرو بینک منع کر رہا ہے، لیکن آج نہیں تو کل وہ ریزرو پیسہ بھی نکالا جائے گا اور خدا جانے کون کون اس کو لوٹے گا۔ کیا یہ صورتحال اس لائق نہیں ہے کہ ہم سب مل کر اس کو درست کرنے کی کوشش کریں؟ ہم قطعاً پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا قلم کاغذ کی دنیا سے تعلق ہے، ہم جانماز و مسلح و تسبیح کے لوگ ہیں۔ کاش کہ یہ حالات نہ ہوتے تو ہم اپنے ان کاموں میں مصروف رہتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہم کو جہاں ذکر کرنا سکھایا، ہمارے بزرگوں نے جہاں عبادت کرنا سکھایا، ہمارے بزرگوں نے جہاں دعا مانگنا سکھایا، ہمارے بزرگوں نے جہاں کتابیں لکھنا اور پڑھنا سکھایا، ہمارے بزرگوں نے وہیں یہ بھی سکھایا کہ جب ہنگامی حالات ہوں تو ان کاموں کو چھوڑ کر دیش کو بچانے اور غریبوں کی عزت کو بچانے کے لیے یہ سب کام چھوڑ کر تم کو باہر نکلنا ہو۔ انہوں نے ہمیں خوب سمجھایا کہ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف 5 وقت کی اور جمعے کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف رمضان کے روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ تمہیں یاد کیوں نہیں آتی وہ حدیث؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرمایا تھا کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھا کر سوئے اور تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا رہ گیا تو تم ایمان والے ہی نہیں ہو۔ تم چاہے جتنے نمازیں پڑھو، تم چاہے جتنے حج اور عمرے کرو، تم ایمان والے ہی شمار نہیں ہو۔ ایک دو نہیں، آج لاکھوں لوگ بھوکے ہیں۔ اب تک تو کسان آتم ہتیا کر رہے تھے، کیا تم کو نوجوانوں معلوم ہے؟ کیا اس شہر کے ذمہ داروں کو، علماء کو اور ایکٹیوسٹ لوگوں کو معلوم ہے کہ اب پچھلے سال 2 سال کے اندر تقریباً 250 نوجوان آتم ہتیا کر چکے ہیں؟ شرم آتی ہے۔ ان نوجوانوں کے بوڑھے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، اور اگر ان کی شادی ہو گئی ہوگی تو ان کی نئی نویلی وائف کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور اگر ان کے ایک آدھ بچہ پیدا ہو گیا ہوگا تو اس معصوم بچے کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ لیکن وہ بیچارہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ وہ 5 سال سے اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دے رہا ہے، اس کا انٹرویو ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کو جاب کے لیے بلائی نہیں جا رہا ہے۔ غلط طریقے پر دیش کو چلایا جا رہا ہے۔ بہت دن ہو گئے انتظار کرتے کرتے، اب وقت آ گیا ہے۔ کسی اعلان جنگ کا وقت نہیں ہے، سمویدھانک طریقے پر، ڈیموکریٹک طریقے پر، لوکتانترک طریقے پر اپنی آواز کو مل جل کر بلند کرنے کا وقت ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں شعلہ پور کے اپنے تمام علماء اور اس مدرسے کے ذمہ دار کو جنہوں نے اس جلسے کو کال کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ انہوں نے بہوجن کرانتی مورچے کے نوجوان کاریکرتاؤں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اسٹیج پر آ کر سجاد نعمانی کو ویلکم کریں۔ یہ دیش کے اجول بھوش کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اب مسلمان اور نان مسلم کے درمیان جو نفرت کی غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی، اب اس دیوار کو ڈھا دینے کا وقت آ گیا۔ یہی ہے دیش کی اصلی میجورٹی، مسلمان، کرسچن، سکھ، شیڈول کاسٹ کے لوگ، شیڈول ٹرائب کے لوگ، او بی سی، لنگایت، آدیواسی، یہ کل 85% آبادی ہے۔ کس نے کہا ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ بار بار ایک جھوٹ کو جب بولا جاتا ہے تو لوگ یقین کرنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ میں کبھی کبھی اپنی تقریر کے بیچ میں ایک آدھ لطیفہ بھی سناتا ہوں، کیونکہ لوگ جب بہت سیریس بات سنتے سنتے تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ان کا ہنسنا بھی چاہیے، اور اس ہنسی اور جوک کے بہانے کوئی بڑا میسج بھی مل جاتا ہے۔ ایک جھوٹ کو اگر بار بار بولا جاتا ہے تو اچھے خاصے لوگ اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب بکرے کی منڈی سے بکرا لے کر نکلے، ان کے 4 شاگرد تھے بڑے شوق اور شریف، انہوں نے بہت دن سے بریانی نہیں کھائی تھی،
ان کو بکرا بڑا اچھا نظر آیا، انہوں نے ایک پلان بنایا، اور جیسے ہی مولانا صاحب بکرا لے کر نکلے، ان بچوں نے، شاگردوں نے جھک کر سلام کیا بڑے ادب کے ساتھ، اور مولانا صاحب سے ایک لڑکے نے کہا کہ حضرت یہ آپ کتا لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جیسا پاک آدمی اور کتا لے کر جا رہا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اندھا ہے، میں ابھی بکرا لے کر نکلا ہوں، ذرا غور سے دیکھ، یہ سر سے پیر تک بکرا ہے، تجھے کتا کدھر سے دکھائی دے رہا ہے؟ تو شاگرد نے بڑے ادب کے ساتھ، معصومیت کے ساتھ کہا حضرت آپ جو کہیں وہ صحیح ہوگا، مگر ہے یہ کتا، اور ہم کو نہیں اچھا لگ رہا استاد کہ آپ کتا لے کر جائیں۔ تو استاد نے ڈانٹا کہ تیرا دماغ خراب، بھاگ یہاں سے، یہ بکرا ہے، بکرا، اس کا باپ بھی بکرا تھا، اس کی اماں بھی بکری تھی، متصل النسب بکرا۔ چلیے وہاں سے نکل گئے، پھر دوسرا لڑکا ملا، وہ دوسرے لڑکے نے اور جھک کر سلام کیا اور یہ کہا کہ حضرت یہ کیا قیامت قریب ہے کیا؟ یہ آپ کتا لے کے جائیں؟ کتا اور آپ؟ استاد نے کہا کہ تم سب کا دماغ خراب ہوا ہے۔ ابھی ایک اور تمہارا دوست ملا تھا بیوقوف، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کتا ہے۔ ارے بھائی یہ بکرا ہے، بکرا، اور سے دے۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ ہم کو تو یہ تو کتا ہے، کسی سے پوچھ لیجیے یہ کتا ہے، پتہ نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں بکرا ہے۔ استاد نے پھر اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا، وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ تیسرا ملا اور بڑا منہ بنا کر اس نے کہا کہ حضرت ہم لوگوں سے کیا گستاخی ہوئی، آپ نے ہم کو بچپن میں پڑھایا تھا، آپ ہم کو بلا لیتے، اگر کتا گھر پہ پالنا تھا تو ہم لوگ کتا لے کے پہنچا دیتے، آپ کے ساتھ کتا اچھا نہیں لگ رہا۔ اب استاد کو تھوڑا شک تو ہوا، لیکن انہوں نے پھر غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ نہیں بچوں یہ بکرا ہے، نالائکو تم سب کو ہوا کیا ہے؟ ان کو بھی ڈانٹ کے بھگا دیا۔ تھوڑی دور چلا تو چوتھا ملا، اس چوتھے نے اور حیدرآبادی فرشی سلام کیا اور فرشی سلام کر کے اس کا استاد مر جاؤں گا اور مار ڈالوں گا، کتا لے کے آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کا مجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں، میں بھول جاؤں گا، میں کیا نمک حرام ہوں؟ یہ آپ کتا لے کے نہیں جائیں گے، میں پہنچاؤں گا، لائیے مجھے دیں۔ اب استاد کو ڈر لگا کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہے، واقعی یہ کتا ہی ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں نظر بندی کر دی گئی کہ مجھے بکرا دکھ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے کتا سمجھا تو اس کتے کو کہا جھٹ، اور ان لڑکوں نے بکرے کو پکڑا، کنارے لے گئے، لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر کباب اور بریانی کا دور چلا۔ 4 لڑکوں نے ایک بکرے کو کتا بنا دیا۔ دیش کا میڈیا آزادی کے بعد سے بار بار کہہ رہا ہے الپسنکھیک الپسنکھیک الپسنکھیک، اقلیت اقلیت، اور ہم سب مان رہے ہیں کہ عمل سے۔ آج مان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ کتا نہیں تھا، بکرا تھا، اور مان لو کہ ہم الپسنکھیک نہیں ہیں، ہم بہوجن سماج، ہم اس دیش کی میجورٹی ہیں، ہم اس دیش کی اکثریت ہیں، اور ہم ثابت کر کے دکھائیں گے آنے والے دنوں میں کون میجورٹی میں ہے اور کون مائنورٹی میں ہے۔ ای وی ایم کے ذریعے گھپلا کر کے تم نے بےایمانی کر کے ووٹ حاصل کیے، تم نے بےایمانی کر کے دھوکہ دے کر ایڈمنسٹریشن کو پر پریشر ڈال کر تم غلط طریقے سے پارلیمنٹ میں پہنچے ہو۔ آنے والے دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہمیں مزید موقع نہیں دینا چاہیے، اور اس کا بالکل صاف طریقہ ہے کہ واقعی یہ جو میجورٹی کا سماج ہے، جو اب تک الگ الگ حصوں میں بٹا رہا، وقت آ گیا ہے کہ اب یہ قریب آئے، وقت آ گیا ہے کہ ایک دوسرے سے ملے۔ میں مسلمانوں سے سب سے پہلے کہتا ہوں، یہ تمہارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور تمہارا وطنی اور دیسی فریضہ بھی ہے کہ تم اپنے محلے کے نان مسلم بھائیوں سے اچھے سمبند بناؤ، ان کے پاس جاؤ، ان سے تعلقات بناؤ، غلط فہمیوں کو دور کرو۔ اتنے اچھے لوگ آج بھی ہمارے دیش میں موجود ہیں، شاید ہی کسی دیش میں ہوں، اتنے اچھے لوگ۔ ذرا دیر بات کرو، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دیش محبت کا دیش ہے، یہ دیش تلواروں کا دیش نہیں ہے، یہ بموں کا دیش نہیں ہے، یہ فوجوں کا دیش نہیں ہے، یہ دیش محبت کا دیش ہے۔
کیا تم نے صحیح تاریخ نہیں پڑھی؟ چھترپتی شیواجی مہاراج، ان کے جتنے بھی آرمی کمانڈر تھے سب مسلمان تھے. ان کا جو توپخانے کے انچارج تھے ان کا ابراہیم خان نام تھا. سب سے زیادہ بھروسہ چھترپتی شیواجی مہاراج کو اپنے مسلم کمانڈر پر تھا. ان کی نیول فورسز، جو ان کی سمندری فوج تھی، اس کا بھی چیف جو تھا وہ بھی مسلمان تھا. ان کے کچن کا انچارج بھی مسلمان تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ اورنگزیب سے جو ان کی کرسپونڈنس چلتی تھی، بات چیت چلتی تھی، اس کے لیے چھترپتی شیواجی مہاراج نے اپنا جو نمائندہ چنا تھا وہ مسلمان چنا تھا، اور اورنگزیب نے اپنا جو نمائندہ چنا تھا چھترپتی شیواجی مہاراج سے بات کرنے کے لیے وہ نان مسلم چنا تھا. اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی. اگر کبھی آپس میں ان لوگوں میں کبھی لڑائیاں ہوتی تھی، وہ لڑائیاں دھرم کی بنیاد پر کبھی نہیں ہوئی. اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ لڑائیاں دھرم کی بنیاد پر تھیں. راجے مہاراجے تو لڑائی کرتے تھے، باپ بیٹے سے لڑتا تھا، بیٹا باپ سے لڑتا تھا، سگا بھائی سگے بھائی سے لڑتا تھا. یہ تو اس وقت جس وقت یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کا نام بھارت تھا، اس وقت یہ اس کا کلچر تھا. اس میں دھرم کا کوئی دخل نہیں تھا، نہ اسلام کا نہ نان اسلامک دوسرے جو سماج ہیں، دوسرے جو قابل احترام مذاہب ہیں، ان میں سے کسی کا دخل نہیں تھا. یہ جو انگریزوں نے غلط تاریخ لکھنے کی شروعات کی اور اپنے کچھ شاگرد تیار کیے، آپ سمجھ جاؤ کہ میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اپنے کچھ شاگرد تیار ہوئے. کلکتہ کا فورٹ ولیم کالج وہ پہلا کالج تھا جہاں ہسٹری کی کتابیں لکھی گئیں، اور جہاں چنے ہوئے منوادی ویوستھا پر یقین رکھنے والے کچھ ریسرچ اسکالرز کو انگریزوں نے بہت بڑے پیسے دے کر رکھا اور ان سے غلط تاریخ لکھوانی شروع کی تاکہ دیش کے لوگوں کو آپس میں توڑا جا سکے. اور پھر اس کے بعد اسی کام کو آگے بڑھایا اسی منوادی ویوستھا پر یقین رکھنے والے لوگوں نے. ہماری لڑائی کسی برہمن سے نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی اپر کاسٹ والے سے نہیں ہے. ایک سے ایک اچھے لوگ ان میں بھی ہو سکتے ہیں. ہماری لڑائی اس منوادی ویوستھا سے ہے جس میں کروڑوں انسانوں کو جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا مقام دے دیا. اسلام کا بنیادی چیزیں جو ہیں ساری دنیا کے انسانوں کا ایک ہی پیدا کرنے والا اور ایک ہی مالک ہے. خدا کے اعتبار سے بھی کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ڈفرینس، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، اور ساری دنیا کے تمام انسانوں کے ماں باپ بھی ایک ہیں. سگے بھائیوں کا، سگی بہنوں کا رشتہ ہے ہمارے درمیان. اس لیے نفرت کا جواب محبت سے دینے کا سلیقہ سیکھو، نفرت کے جواب محبت سے دینے کا طریقہ سیکھو. مگر یاد رکھنا محبت الگ چیز ہے اور بزدلی الگ چیز ہے. محبت کے دھوکے میں ہم کو بزدل نہیں بننا اور بہادری کے دھوکے میں ہم کو آتنکوادی نہیں بننا. وہ بہادری جو سمجھداری کے بغیر ہو، جو رحمدلی کے بغیر ہو، اس بہادری کو آتنکواد کہا جاتا ہے. اور وہ محبت اور وہ خدمت جو بہادری کے بغیر ہو اس کو بزدلی کہا جاتا ہے. اب ایک صاف بیلنسڈ تربیت ملنے کی ضرورت ہے بھارت کے تمام باشندوں کو. ہمیں بزدل بھی نہیں بننا اور ہم کو آتنکوادی بھی نہیں بننا، ہم کو سمجھدار اور بہادر بننا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم میں بہادر ہوتے ہیں وہ سمجھدار نہیں ہوتے، اور اگر سمجھدار ہوتے ہیں تو بہادر نہیں ہوتے. ہم کو ایسی تربیت لینے اور ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھدار بھی بنیں اور بہادر بھی بنیں. شولاپور یہ وہ ضلع ہے میری جانکاری کے مطابق جہاں بھارت کی سماجی ویوستھا کو مسلمانوں کو سمجھانے کا کام شاید سب سے پہلے شروع ہو. بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ بھارت کی جو سماجی ویوستھا ہے، منوادی سماجی ویوستھا، اس کو مسلمان بالکل نہیں جانتے. وہ جو بھی مسلمان نہیں ہے ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کرتے ہیں. مسلمانوں کو نہیں پتا کہ تم مسلمان مظلوم ہوئے ہو 70 سال میں، اور تمہارے ارد گرد لاکھوں کروڑوں کی وہ قومیں بستی ہیں جو ہزاروں سال سے مظلوم. اس لیے
مسلمانوں کی جانکاری کی کمی کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی مظلوم سماجوں کے اتحاد کے بننے میں، مظلوموں کے اتحاد کے بننے میں۔ لیکن ابھی دیش نے چند دن پہلے بھارت بند کے دن 29 جنوری کو دیکھ لیا کہ مظلوم سماج کس طرح اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس رفتار کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سیریس ہو جاؤ، اپنے اوقات کو اپنے ٹائم ٹیبل پہ ایسا بناؤ کہ روزانہ چند گھنٹے مظلوم سماج کے لوگوں کی آپس کی ملاقاتوں میں، آپس کے پریچے میں ہو۔ مسجدوں میں مسجد پریچے کاریکرم رکھو اور اپنے آس پاس کے نان مسلم لوگوں کو، انٹلیکچوئلز کو، بدھ جیویوں کو، ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو، پولیس کے آفیسرز کو مسجد میں بلاؤ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو مسجد میں بلاؤ۔ مسجد جس طرح مسلمانوں کے خدا کا گھر ہے، اسی طرح تمام انسانوں کے خدا کا گھر ہے۔ عزت اور احترام کے ساتھ ان کو بلاؤ۔ کیوں بھول گئے اس بات کو کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں روزانہ نان مسلم کے ڈیلیگیشن پورے ملک سے اور دور دور سے آتے تھے اور آپ ان سے اپنی مسجد میں بیٹھ کے ملاقات کرتے تھے۔ اور علماء کی خدمت میں یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مسجد کا بھی وہ حصہ اللہ کے رسول نے اپنے ان مہمانوں کے استقبال کے لیے چننا اپنی مستقل سنت اور معمول بنایا تھا، جس حصے کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں۔ جو جنت کا ٹکڑا مسجد نبوی میں ہے، اس جگہ بیٹھ کر آپ سارے مہمانوں سے بہت ریسپیکٹفلی، بہت محبت کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کرسچن ریلیجیس لیڈرز کا اور ہیڈز کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ساؤتھ عربیہ سے آیا، تو اس وقت تو اللہ کے رسول نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، وہیں پر ان کو اسٹے کرایا اور اپنا ذاتی مہمان بنایا۔ اللہ کے رسول ساری دنیا کے انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ مسلمانوں نے بہت عرصے سے اسلام کو ادھورا سمجھنا شروع کر دیا۔ پورے اسلام کی طرف واپس آؤ، اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے شہر کے چنے ہوئے لوگوں کو بلاؤ۔ عام طور سے لوگوں کو جب پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن کھڑا ہے۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، پولیس کی ڈیوٹی اور آرمی کی ڈیوٹی یہ سخت ترین ڈیوٹی ہے۔ یہ لوگ کیسے اس کو جھیلتے ہیں، کتنا برداشت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے کتنا دور رہتے ہیں، کس وقت ان کو کھانا ملتا ہے، کس وقت نہیں ملتا، کس طرح کا کھانا ملتا ہے، کتنے فرسٹریشن کے شکار رہتے ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے اپنی باغی لگا دیتے ہیں۔ ان کو اپنا مہربان سمجھو، اپنا دوست سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کو تحفے تحائف دو۔ اگر وہ آپ کے یہاں پر ان کی ڈیوٹی لگی ہے تو اجازت کے ساتھ آفیسرز کے ساتھ ان کو چائے پانی پیش کرو۔ گھنٹوں ہو جاتے ہیں ان کو ایک کپ چائے نہیں ملتی، ان کو رات میں سونے کو نہیں ملتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جہاں جہاں میرے آس پاس پولیس آفیسرز آئے، حالات کچھ خراب ہوئے، وہاں ڈیوٹیاں لگی، وہاں نے جو مجھ سے سیوا ہو سکی ہمیشہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ان پولیس آفیسر کو اعتماد ہوا کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ پھر محلے کے اندر جو کارروائی انہوں نے کی وہ ہم کو ساتھ لے کر کی اور پھر کوئی زیادتی نہیں ہو پائی۔ ہم ایک نیا کلچر ڈیولپ کریں، ہمیں اپنے دیش کی سیکورٹی فورسز پر اعتماد کرنا سیکھنا ہے، ان کا دل جیتنا سیکھنا ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنا سیکھنا ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، بچوں کے باپ ہیں، اپنی فیملیز کے ہسبینڈ ہیں، ان کے سینے کے اندر بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، انہیں کچھ اور مت سمجھو۔ ذرا سی بیوقوفی کی وجہ سے، ذرا سی جذباتیت کی وجہ سے بعض وقت اچھا خاصا کام بگڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ہمارے درمیان کوئی اور آ کر چپکے سے 2 پتھر پھینک دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اور لوگ تو اب کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہنا کر اپنے کارکرتاؤں کو بھیجتے ہیں تاکہ کپڑوں کی بنیاد پر پہچانا جائے۔ شرم آتی، دیش کا پرائم منسٹر، اتنی بڑی لارجسٹ ڈیموکریسی کا پرائم منسٹر اتنی گھٹیا درجے کی بات کر رہا ہے جو کسی ان پڑھ آدمی کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ لیکن شکوے شکایت سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ویوستھا پریورتن کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہمیں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے،
اور یہ ہم جب یہ کام کریں گے تو ہم اپنے ملک کی وفاداری کا بھی ثبوت دیں گے، اور مسلمانوں کے بارے میں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ قرآن میں نبیوں کے بھیجنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بتایا گیا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نبیوں کو اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ دنیا میں انصاف کا نظام قائم کریں۔ تو اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب ہم آخری نبی کے وارث ہیں۔ اب اپنے دیش سے لے کر پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں نے کیا کہہ رہا تھا کہ شولہ پور ضلع وہ ضلع ہے جہاں کے کچھ لوگوں نے اردو میں کتابیں لکھ کر بھارت کے مسلمانوں کو سماجی ویوستھا سے واقف کرانے کا کام شروع کیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے مشن سے واقف کرایا، شیواجی مہاراج سے واقف کرایا، مہاتما جیوتراؤ پھلے کی پوری زندگی کی سوانح لکھی، ان کے خیالوں سے واقف کرایا۔ لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ مہاتما جیوتراؤ پھلے کی جو وائف تھی، انہوں نے جب اسکول چلانے کا ارادہ کیا تو ان کو کوئی زمین دینے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مسلمان عورت تھی فاطمہ شیخ، جس نے اپنی زمین بھی دی، اسکول قائم کرنے میں مدد کی، اور روزانہ وہ دونوں ایک ساتھ جاتی تھی غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر جس وقت انہوں نے اس تالاب سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا، کوئی گھسنے نہیں دے رہا تھا۔ وہاں بھی مسلمان لوگ تھے جنہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو مہلت دی، ان کو مکان دیا، ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی اور چائے پانی کا ویوستھا کیا۔ ہم کو واپس جانا پڑے گا اپنے اس ماضی کی طرف۔ ہم جب اس ماضی کی طرف واپس جائیں گے تبھی ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ بس میں ان کلمات کو پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میں سچی بات یہ ہے کہ جس بیمار حالت میں آیا تھا، میں بہت سی بیماریوں سے گزر رہا ہوں، اور یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کسی کی دعا لگ جائے۔ میں سخت تکلیفوں سے گزر کر شہر کا سفر کر رہا ہوں، اور ابھی تو اس وقت میں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میں یہاں چند منٹ بھی آپ سے بات کر پاؤں گا، لیکن یہ آپ کی محبت، آپ کی سچی طلب، آپ کے اندر کی ارجا ہے شاید کہ میرے مالک نے کرم کیا اور یہ چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا۔ میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر تکلیف نہ ہو تو آپ کھڑے ہو کر میری اس وقت عہد کریں اور مجھے یقین دلائیں کہ یہ وقتی تقریر ثابت نہیں ہوگی۔ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت دستور کے بچانے اور اس دیش کی حفاظت میں خرچ کر کے رہیں گے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ اے لوگوں، اپنے بچوں کو تیار کرو، اپنی بیویوں کو تیار کرو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو۔ مستقبل اس ملک کا روشن ہے، ہم کو اس ملک کو ظلم سے نکالنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے مستقبل کو روشن کرے، آپ کے گھروں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اب آپ بیٹھ جائیں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، ایک مسافر کا، ایک بیمار کمزور بوڑھے کا آپ نے دل خوش کر دیا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اپنے اس وعدے کو نہیں بھولیں گے، اور آپ جوک در جوک اپنے یہاں کے علماء کی نگرانی میں آپ میرے پاس بھی آتے رہیں گے تاکہ میں آپ کو عملی تربیت سے گزاروں، سمجھاؤں کہ سماج کی سیوا کیسے کی جائے، لوگوں کے دل کیسے جیتے جائیں اور فاصلوں کو کیسے کم کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔